دیکھیں بنیادی طور پر تو قادری صاحب جو ہیں وہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہیں. ان کا تعلق پاکستان کی اندرونی سیاست سے نہیں ہے، جس کے اندر بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک فورن فیکٹر کے زمرے میں آتے ہیں. اور ان کا آنا پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ اس کا تعلق آئین اور قانون کی سربلندی سے ہے یا پاکستان کے عوام کی بے چارگی سے ہے. بے چارگی تو 2005 میں بھی تھی جب زلزلہ آیا ہوا تھا، بے چارگی 2010 میں بھی تھی جب سیلاب آیا ہوا تھا، بے چارگی 2011 میں تھی جب سیلاب آیا ہوا تھا. تو طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ اس وقت ندارت تھے پاکستان میں سے. یہ دیکھیے کہ طاہر القادری صاحب عین ممکن ہے کہ ایک خاص مسلک کی ایک خاص جہت کی نمائندگی کرتے ہیں. اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ جس قسم کی ویڈیوز ان کی آج کل چل رہی ہیں اور جس قسم کے ان کے طور طریقے ہیں، کسی بھی مسلک کے عقائد کے اوپر تنقید کیے بغیر، اور ہر کسی کو اپنے عقائد رکھنے کا حق حاصل ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس ملک کے اندر ایک مسلکی فتنے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تو میں تو اس کو پاکستان کی سیاسی اور آئینی قانونی اور یہ جو بحث ہو رہی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس سے اوپر کی بات دیکھ رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ قادری صاحب جو ہے یہ کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ کام کچھ اور ہی لگتا ہے مجھے، کچھ اور کام لگ رہا ہے. لیکن طلعت صاحب جو تنقید کی جا رہی ہے، کچھ سیاسی مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خفیہ ایجنڈا، کچھ کہہ رہے ہیں اغیار کا ایجنڈا، کچھ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے، فوج کہتی ہے کہ جی ہم نہیں ان کے پیچھے، ہم ایسا ویسا کچھ نہیں کر رہے. تو دیکھ کیا رہے ہیں کون ان کو پروموٹ کر رہا ہے، یہ کون ان کو لے کر آنے والا، یا پھر طاہر القادری صاحب خود جاگے اور وہ پھر پاکستان کی ان کو یاد آئی وہ واپس آئے؟ آسما میرے خیال میں ہمیں ویٹ کرنا ہوگا. کل کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ بڑی اہم میٹنگ ہے اس وجہ سے جو تناظر آپ نے خود بیان کیا، جس کے اوپر اس پروگرام میں بحث بھی ہو رہی ہے. میری اپنی بھی معلومات یہ ہیں کہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جس کو ہم ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ ان کی آمد سے خود کافی پریشان ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جب این پیٹرسن صاحبہ نے اولیاء کے مزاروں میں سے سکارف سر پر رکھ کر آنا جانا شروع کیا، تو اس وقت ہم نے یہ نقطے اٹھائے تھے کہ یکدم ان کو اولیاء کرام کی کرامات کس طرح یاد آ گئیں. آپ کو وہ بھی خبر یاد ہوگی جس کے اندر سنی تحریک کو باقاعدہ فنڈ کرنے کی خبر اور امریکی اخبارات میں چھپی تھی اور وکی لیکس کا حصہ بنی تھی. ہم نے وہ خبر نہیں دی تھی، وہ خبر بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ اتنا احمق ہوگا، بے وقوفانہ حرکت کرے گا کہ کسی خاص مسلک کے خاص جہت کے نمائندے کو سامنے لا کر کھڑا کر دے، اور جس کا پاکستان کے اندر کوئی سٹیک بھی نہیں ہے، جو ایک بیرونی شہری ہے. اور دوسری جو اس کو جوائن کرنے والے ہیں ایم کیو ایم، یہ بھی میری معلومات ہیں، آپ چیک کر لیجئے گا اپنے تئیں، کہ ایم کیو ایم کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی خاص یونینیمٹی آف ویو نہیں ہے. وہ الطاف حسین صاحب نے چونکہ کہہ دیا لندن سے کہ آپ کو مارچ کا حصہ بننا ہے، تو سب اس مارچ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے اندر اس کے اوپر بڑے اعتراضات پائے جاتے ہیں. تو یہ قادری صاحب نے اور الطاف حسین صاحب نے بیٹھ کر طے کیا. میرے خیال میں اس جو بیرونی معاملات ہیں ان کو ہمیں بالکل نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے. اس مارچ کا تعلق ظاہراً آئینی اور قانونی معاملات سے ہے، لیکن یہ قصدن جو ہے اور نیتن جو ہے یہ کچھ اور کام مجھے لگتا ہے. میرے خدشات نیتن آپ کو کچھ اور لگ رہا ہے. میں ایک بات